بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، الف لیلا کی کہانیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جس میں آپ دوستوں کے سامنے کافی سبق آموز کہانیاں پیش کی جائیں گی۔ تو چلیے آج اس سلسلے کی پہلی کہانی ملاحظہ فرمائیے، جس کا عنوان ہے بغداد کا مزدور۔ پہلا حصہ۔ بغداد کے خلفائے عباسیہ میں سے ہارون کے زمانے میں لوگ راحت و آرام سے رہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک مزدور تھا جو شہر کے بازاروں میں محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ صبح سویرے بازار میں مزدوری کی تلاش میں آیا۔ ایک نقاب پوش عورت نے اس کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ مزدور اپنا ٹوکرا لے کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس عورت نے مختلف جگہوں سے بہت سی چیزیں خریدیں اور ٹوکرے میں رکھتی رہی۔ اس کے بعد گھر روانہ ہو گئی اور بہت سی گلیاں طے کر کے ایک عالیشان مکان میں آ گئی۔ مکان اندر سے بڑا آراستہ تھا اور سامنے دلان میں مسند پر ایک عورت بیٹھی تھی جو انداز سے ملکہ معلوم ہوتی تھی۔ مزدور نے سامان اتارا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مسند پر بیٹھی عورت نے صافی صافی کہہ کر آواز دی۔ ایک خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی کہ بہن زبیدہ، میں کھانے کا انتظام کروا رہی ہوں۔ مالکہ نے، جس کا نام زبیدہ تھا، کہا کہ دیکھو، امینہ سامان لے آئی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ صافی نے سب سامان اٹھوا کر اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد زبیدہ نے مزدور کے ہاتھوں میں 2 دینار دیے۔ مزدور اپنی اجرت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ حیران بھی ہو گیا کہ اس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں اور کوئی مرد نہیں۔ مزدوری ملنے کے بعد بھی مزدور کھڑا رہا تو زبیدہ نے کہا کہ آپ کھڑے کیوں ہیں، جاتے کیوں نہیں؟ مزدور نے کہا، گستاخی معاف، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زبیدہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ مزدور نے کہا کہ اتنا بڑا مکان، یہ ساز و سامان، لیکن مرد کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ مالک نہ غلام، حتیٰ کہ بازار سے سامان لانے والی بھی ایک عورت ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ مزدور کے سوال پر سب ہنس پڑی۔ زبیدہ نے کہا کہ یہ ایک راز ہے اور ہم اپنا راز ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتے۔ مزدور نے دست بستہ عرض کیا کہ محترم خاتون، میں نہ تو جاہل ہوں اور نہ اتنا کم ظرف کہ اگر کوئی راز معلوم ہو جائے تو اسے میں ظاہر کر دوں۔ زبیدہ اور زیادہ ہنسی اور کہنے لگی، اچھا، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو اس شرط پر ٹھہر سکتے ہو کہ جو کچھ دیکھو اس کے بارے میں سوال مت کرنا۔ مزدور نے منظور کر لیا اور تمام دن وہاں رہا، لیکن کوئی خاص بات نظر نہیں آئی اور وہ اور زیادہ حیران ہو گیا۔ بعد مغرب دسترخوان چنا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شراب کا دور چلنے لگا اور جب سرور جم گیا، ان تینوں عورتوں نے، زبیدہ، صافی، امینہ نے باری باری گانا اور دف بجانا شروع کیا، یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ اس وقت زبیدہ نے کہا، اس اجنبی شخص کو رخصت چاہیے۔ امینہ اور صافی ابھی جواب نہ دے پائی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امینہ نے دروازہ کھول کر دیکھا اور زبیدہ سے آ کر کہا، باہر 3 قلندر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ زبیدہ نے کہا کہ اگر وہ اس شرط پر آمادہ ہوں کہ وہ یہاں سے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے تو بلا لو۔ چنانچہ امینہ نے یہی بات قلندروں سے کہہ دی، وہ راضی ہو گئے اور امینہ نے لا کر انہیں بھی بٹھا دیا اور جو کچھ موجود تھا کھانے کو پیش کیا۔ پھر سب آپس میں مذاق کرنے لگیں، ایک مزدور اور 3 قلندر آج ہمارے مہمان ہیں، خوب دل لگے گا۔ اب پھر گانا بجانا شروع ہو گیا۔ اس دوران میں پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ امینہ نے اٹھ کر دیکھا 3 شریف سوداگر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ دراصل یہ تینوں وقت کے بادشاہ، اس کا غلام اور اس کا وزیر تھے، جو رات کو لباس تبدیل کر کے پھرتے تھے تاکہ رعایا کی اچھی بری حالات معلوم کر سکیں۔
وہ اس وقت گانا بجانے کی آواز سن کر دریافت کرنے کے لیے اس گھر میں آ گئے تھے۔ امینہ نے آ کر زبیدہ کو حال سنایا تو زبیدہ نے شرط رکھی۔ وہ شرط کو منظور کر کے اندر آ گئے کہ جو کچھ دیکھیں گے اس کے بعد کچھ دریافت نہ کریں گے۔ اس وقت زبیدہ نے سوال کیا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ کے وزیر نے آگے بڑھ کر جواب دیا کہ ہم موصل کے سوداگر ہیں، ایک دعوت میں گئے تھے، وہاں پر دیر ہو گئی۔ اب اگر کاروان سرا کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں متحسب پوچھ گچھ کریں گے۔ یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہاں سے آوازیں آئیں۔ ہم سمجھے اہل خانہ بیدار ہیں، شاید رات رہنے کی اجازت دے دیں۔ اسی امید پر دستک دی اور خدا کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری درخواست کو منظور کر لیا۔ امینہ اور صافی نے شراب پیش کی لیکن انہوں نے عذر کیا اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گئے۔ باقی لوگ برابر مہنوشی کرتے رہے۔ تینوں عورتوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آرام کریں گے تو وہ اٹھ کر باہر حوض پر بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے مزدور کو بلایا اور سامنے 2 کتیاں بندھی تھیں، ان کو لانے کا حکم دیا۔ مزدور نے ان دونوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ زبیدہ اٹھی اور چابک لے کر دونوں کتیوں کو اتنا مارا کہ خون جاری ہو گیا اور خود بھی تھک کر چور ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو پیار کیا، زخم دھو کر باندھے اور پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے مزدور ان کو کھول کر لایا تھا۔ بادشاہ بہت متعجب ہوا اور چاہا کہ حال دریافت کروں، لیکن وزیر نے اشارے سے روکا۔ اس کے بعد پھر تینوں عورتیں گانا بجانے لگیں۔ امینہ نے ایک غزل شروع کی اور بہت پردرد لہجے میں گانے لگی، یہاں تک کہ زبیدہ وجد میں آ گئی اور اپنے تمام کپڑے پھاڑ ڈالے اور پیٹھ ننگی ہو گئی۔ خلیفہ نے دیکھا کہ اس پر تازیانہ کے نشانات ہیں۔ اس کے بعد امینہ نے ایک غزل گائی تو یہ حال صافی کا ہوا، اس کی کمر پر بھی تازیانہ کے نشانات تھے۔ بادشاہ اور بھی حیران ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ صبح تک صبر فرمائیے، وعدہ خلافی مناسب نہیں، کل دربار میں طلب کر کے سب حال دریافت فرمائیے گا۔ اتنے میں تینوں قلندر بولے، اس عجیب منظر کو دیکھنے سے تو بہتر ہے کہ رات کسی جنگل میں گزار لیتے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اہل خانہ نہیں ہو؟ قلندر بولے کہ نہیں۔ خلیفہ نے سوچا کہ شاید وہ مالک خانہ ہوگا جو کتیوں کو لایا تھا، چنانچہ اس کو بلا کر دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا، میں آپ ہی کی طرح ایک اجنبی ہوں۔ بادشاہ کا تجسس اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس میں ضبط کی طاقت نہ رہی، چنانچہ اس نے مزدور سے کہا کہ تم دریافت حال کرو۔ مزدور زبیدہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، یہ سب لوگ بے حد حیران ہیں کہ آپ نے کتیوں کو اتنا کیوں مارا اور پھر پیار کیا، اور آپ کے اور آپ کی ہمشیرہ کی جسم پر تازیانوں کے نشانات کیسے ہیں، اور اشعار سن کر آپ اس قدر بے قرار کیوں ہو گئیں؟ زبیدہ نے سب کو مخاطب کر کے پوچھا، یہ مزدور جو کچھ کہہ رہا تھا صحیح ہے کہ آپ ہمارا حال دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک ہم سب اصل راز معلوم کرنے کے مشتاق ہیں۔ لیکن وزیر خاموش رہا۔ زبیدہ نے ان کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھا، پھر بولی، تم لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور شریف آدمی اس کو پسند نہیں کرتا کہ عہد شکنی کرے، اب اس کی سزا بھگتو۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے زمین پر پیر مارا۔ فوراً برابر کے کمرے سے 7 ننگی برہنہ تلواریں لیے ہوئے نکلے اور سب کی مشقیں باندھی۔ پھر زبیدہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں کو سزا دینے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے حالات معلوم کر لوں۔ قلندروں سے پوچھا کہ آپ آپس میں بھائی ہو اور کیا سبب ہے کہ تم تینوں ایک چشم ہو؟ اے محترم خاتون، میں اسی بغداد کا رہنے والا ہوں اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ آج صبح آپ کی ہمشیرہ نے بازار سے کچھ سامان خریدا اور میرے سر پر رکھوا کر یہاں لائیں، باقی حال آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ زبیدہ نے یہ سن کر حکم دیا، اچھا تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ مزدور ہاتھ باندھ کر بولا کہ تعمیر ارشاد میں عذر نہیں، تاہم اتنی رعایت چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا حال سن لوں۔ قلندروں میں سے قلندر آگے بڑھا اور اپنا حال یوں بیان کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا حصہ جلد آ رہا ہے۔